وبه أستعين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. آپ لوگ یہاں پر، آپ طلاب یہاں پر دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دین کے علم سے مراد ہے قرآن اور سنت کا علم، جو دونوں وحی ہے، جو دونوں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے متعلق بیان کرتے ہیں وہ اپنی نفسی خواہشات کے مطابق نہیں کرتے، جو دل میں آئے وہی کہیں نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو وحی ہوتا ہے. تو یہ وحی جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے یا ایک انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ اس انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے، یہ کیسے کامیاب ہوگا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نازل کیا ہے بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات بلند کرتا ہے جو آپ میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں میں سے جن کو علم عطا کیا جاتا ہے ان کے درجات اللہ سبحانہ و تعالی بلند کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے درجات کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ درجہ کا لفظ استعمال کرتے، درجات جمع ہے نا، اس کا مفرد ہے درجات، لیکن اللہ نے کہا درجات. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ریاض الصالحین کی شرح کی ہے اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ درجات کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ جن کو بھی اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کا علم سیم نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں ہر ایک کا علم برابر ہے؟ نہیں، ہر ایک کا علم برابر نہیں ہے. کسی کا علم ایک لیول پہ ہے اور دوسرے کا علم اس کے اوپر اور تیسرے کا علم اس کے بھی اوپر. مختلف لیولز ہے، مختلف لیولز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے مختلف علم سے نوازا ہے مختلف اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو بہرحال جس کو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی ہی اس پر جو ہے اس علم پر اس کو عمل ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر ایک کو جنت میں ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا، تو جس کو کم علم ہے، کم عمل ہے، اور جس کو زیادہ علم ہے اور زیادہ عمل ہے، کیا یہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ ناانصافی نہیں ہوگی کہ جس کو زیادہ علم اور زیادہ عمل ہے اس کو بھی وہی جگہ دی گئی ہے جنت میں؟ جنت میں کتنے درجات ہیں؟ ہاں، آپ سب سے میں سوال کروں، جنت کے کتنے درجات ہیں؟ ہاں، کون جانتا ہے؟ 8 درجے کہ 8 دروازے جنت کے؟ ہاں، 100 درجات. احسنت، جنت کے 100 درجے، اور سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ ہے جنت الفردوس، سب سے اوپر والا. اور جو جتنا اوپر ہوگا وہ اتنا ہی افضل درجہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرا درجہ پہلے درجے سے زیادہ افضل ہے.
تیسرا دوسرے سے افضل ہے، اسی طرح اوپر 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 اوپر. اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور اس کا چھت جو ہے وہ کیا ہے؟ عرش الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش. تو یہ جو درجات ہے جنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو، قاری القرآن کو، ایک حافظ کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ اقرأ ورتقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آپ قرآن پڑھتا جا اور یہ درجات جو ہے ان کو پار کرتا جا، اوپر چڑھتا جا، تو آپ کی جگہ جو ہے جنت میں وہ عند آخر آیت تقرأها. جو آپ آخری آیت پڑھو گے تو جہاں پر آپ رکو گے وہی آپ کا درجہ ہے. تو بہرحال جنت کے درجات ہیں، اور سب سے افضل ہے جنت الفردوس. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ان کو درجات اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرے گا. تو اگر کسی شخص کا علم، کسی عالم کا علم ایک لیول پہ ہے، اسی اعتبار سے اس کی عمل ہے تو اس کو ایک درجہ ملے گا. دوسرے عالم کا جو ہے علم اس سے زیادہ ہے اور اسی اعتبار سے اس کی عمل بھی ہے تو اس کا جو ہے اس سے اوپر والا درجہ ملے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر درجات کا لفظ استعمال کیا. بہرحال یہی علم سیکھنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے. آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے. تو جب آپ نے یہ گھر چھوڑا ہے، اہل و عیال چھوڑا ہے، آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو ہے جس طرح میرے فاضل دوست ارشاد صاحب بھی کہتے تھے، فرما رہے تھے ابھی، کہ یہاں پر آپ کو اتنا آرام نہیں ملے گا جتنا آپ کو گھر میں آرام ہے. تو یہاں پر آپ نہ کسی طرح کی سختی برداشت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سختی برداشت کرنے کا تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ سختی برداشت کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ملنا چاہیے نا، کچھ سیکھنا تو ہے پھر ہمیں. تو یہاں پر آ کے بھی اگر ہم مثلا ٹائم ضائع کریں، ہم موبائل کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، یا صرف گپ شپ میں اپنا وقت گزاریں، پڑھائی میں ہمارا دل نہ لگے، تو وہ ہماری بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو اگر ہمیں وہ فائدہ ہی نہیں ملے گا تو کیا فائدہ پھر؟ اس لیے من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں سے فارغ ہو کے جو ہے الکلیۃ السلفیہ للبنین آنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو جس نے محنت کی ہوگی، میں ابھی کہہ رہا ہوں، جس نے محنت کی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کو وہاں پر ایڈمیشن سے کوئی نہیں روکے گا. لیکن جس نے محنت نہیں کی ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے، اس کو وہاں پر ایڈمیشن نہ ملے، کیونکہ وہاں پر بھی قانون سخت ہیں، وہاں پر بھی قانون سخت ہیں. اس لیے وہاں پر ایڈمیشن کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اور جو آپ یہاں پر وقت گزار رہے ہیں اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. گپ شپ میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے. ہاں کچھ کھیل سکتے ہیں، اگر پڑھتے مثال کے طور پر اکتا گئے آپ تو آپ ریفریشمنٹ کے لیے جو ہے کوئی کام کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، لیکن صرف پھر اسی کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دین کا فقہ عطا کرتا ہے. اور دین کا فقہ جو ہے سب سے اہم ترین فقہ ہے عقیدے کا فقہ. عقیدے کا فقہ تو عقیدہ جو ہے اس میں بدرجہ اولا شامل ہے، کیونکہ علماء کرام نے عقیدے کا نام بھی رکھا ہے الفقہ الاکبر. ٹھیک ہے، تو یفقہ فی الدین، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دین کا فقہ عطا کرتا ہے، اس کو صحیح عقیدے پہ اللہ سبحانہ و تعالی لاتا ہے، توحید پہ لاتا ہے، اور اس کو صحیح مسائل کی طرف، فقہی مسائل کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی رہنمائی کرتا ہے، اس کا دل کھولتا ہے، شرح صدر کرتا ہے، صحیح عقیدے، صحیح مسائل کی طرف اس کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، کیونکہ آپ یہ دین سیکھ رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، عقیدہ سیکھ رہے ہیں، یہاں پر فقہی مسائل سیکھ رہے ہیں، عبادات سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر کا
ارادہ کیا ہے آپ خوش قسمت ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس خیر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس خیر کو مزید بڑھائیں گے, اس خیر کو مزید بڑھائیں گے, کیونکہ آپ جو ہے آپ اس معاشرے کے, اس سوسائٹی کے مستقبل ہیں, فیوچر ہے اس سوسائٹی کے, اس معاشرے کی مستقبل ہیں. آپ کو اس معاشرے کو سجانا ہے, سنوارنا ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اوامر پر چلانے کی آپ کو کوشش کرنی ہے, آپ کو دعوت دینی ہے, آپ کو دعوت دینی ہے, آپ کو لوگوں کو اس توحید کی طرف, اس عقیدے کی طرف بلانا ہے, صرف اپنے ہی پاس نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے, ہر ایک انسان. کیونکہ ایک انسان جو ہے اس پر جو الف لام لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہو, یہ الف لام للجنس ہے اور جو استغراق کا فائدہ دیتا ہے. ہر ایک انسان اس میں شامل ہے, یعنی خسارہ ہر ایک کو ہے. لیکن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض افراد کو اس خسارے سے باہر نکالتے ہیں. وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے وہ جنہوں نے ایمان لایا, وعملوا الصالحات. ایمان جو ہے, ایمان کس پہ لایا؟ ایمان جو ہے آپ کو اللہ پہ ایمان لانا ہے, اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے, کتابوں پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی بھی ایمان کے ابواب ہیں, ان پر ایمان لانا ہے. تو اگر آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے تو کیا ایمان لانا ہے؟ اس کے لیے آپ کو علم سیکھنا ہے نا. تو ایمان جو ہے یہ ایمان علم کا تقاضا کرتا ہے. تب تک ایمان نہیں لایا جائے گا جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو کہ مجھے کیا ایمان لانا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ جان لو, پہلے علم حاصل کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے, یہ ایمان علم کا تقاضا کرتا ہے. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, اور اس خسارے سے باہر وہ ہے جو اس علم پر پھر عمل کرے, اس علم پر جو اس نے سیکھا اس پر عمل کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور اس حق کا, اس علم کو حق کہا گیا ہے, اور اس کی وصیت کرے, اس کو لوگوں تک پھیلائے, لوگوں کو اس کی دعوت دے, لوگوں کو اس کی دعوت دے, صرف اپنے آپ تک نہیں رکھنا ہے, لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو بلانا ہے اس علم کی طرف. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو جب آپ لوگوں کو بلائیں گے تو اس پر آپ کو جو ہے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے گالیاں بھی سننی پڑی, ہو سکتا ہے کہ تھپڑ بھی کھانے پڑے, مار بھی کھانی پڑی, تو اس پر صبر کرنا ہے, ہارنا نہیں ہے, ہارنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ اب لوگ مجھے گالیاں دینے چھوڑو, میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں, نہیں, تو پھر خسارے میں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر بھی آپ صبر کر رہے ہیں, مزید صبر کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امور کی اصلاح فرمائے اور ہمارے امور کو آسان فرمائے, اور ہمارے اعمال میں زیادتی جو ہے ہمیں اجر و ثواب سے نوازے. اور جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے یہاں پر, اور کسی بھی قسم کی کوشش اور محنت کی ہے یا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس ادارہ کو چلانے میں جو بھی اپنا تعاون کر رہے ہیں, قدمیں, سکنے, درہمیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی اس کوشش کو آپ کی میزان حسنات میں جمع کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.